بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد عاد بن اوس کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے طاقتور قوم وجود میں آئی جسے عاد الثانی اور قوم سمود پکارا جانے لگا۔ ہجر میں آباد ہونے کے بعد آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے پھیلتے مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے۔ انہوں نے اپنا دارالحکومت ہجر کو ہی رکھا جو کہ شہر حجاز سے شام جانے والے راستے پر تھا، جسے آج ہم مدائن صالح کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے سپر پاور قوم عاد ثانی یعنی قوم سمود انتہائی طاقتور اور مالدار قوم تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال ہوتی تھی۔ اللہ نے ان جیسی قوم دوبارہ پیدا ہی نہیں کی، ایسی قوم کے جس میں نہ کوئی بیماری تھی، لوگ بڑھاپا نہ دیکھتے تھے، نہ ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے اور نہ ان کی بینائی میں فرق پڑتا تھا۔ کہا جاتا اس قوم کا ایک بندہ ہمارے آج کے دور کے 100 بندوں سے اکیلا لڑ سکتا تھا، یعنی ایسی طاقت اور قوم پہلے نہ تھی اور نہ بعد میں پیدا کی گئی۔ قوم سمود کی طاقت کی ایک نمایاں خوبی یہ تھی کہ اگر کوئی مرد عورت کے ساتھ ایک دفعہ ہم بستری کر لیتا تھا، وہ عورت ایک ہی بار میں حاملہ ضرور ہو جاتی تھی۔ یہی وہ خوبی تھی یہ قوم عاد کی تباہی کے بعد قوم سمود کے نام سے ابھرے اور جلد ہی دنیا میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا۔ ناظرین گرامی، ایسی شاندار قوم نے کون سی ایسی غلطی کی کہ اللہ پاک نے اس قوم کا نام و نشان مٹا کر ان کے گھروں کو آج بھی نشانی کے طور پر محفوظ رکھا ہے۔ یہ لوگ بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر محل بناتے تھے اور عالی شان زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ پاک نے قوم سمود کو بہت کچھ نوازا تھا، سرسبز باغات، میٹھے پانی کی نہریں، پتھریلی زمین میں ہر قسم کے پھل ان میں سے کچھ ہیں۔ ان کے گھر ایسے تھے دور دراز سے لوگ صرف ان کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ قوم سمود اپنے عالی شان محلات، سرسبز و شاداب کھیت کھلیان، خوبصورت مرغزاروں، نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور، تکبر اور سرکشی میں چور ہو گئے۔ اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگے اور کچھ ہی عرصہ پہلے اپنے ہی قبیلے کی یعنی قوم عاد پر آنے والا عذاب بلا بیٹھے۔ تو اللہ پاک نے انہی میں سے نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایک اللہ کی تبلیغ شروع کی تو بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے۔ قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزہ دکھانے کا کہا۔ حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، تم لوگ کس قسم کا معجزہ چاہتے ہو؟ قوم کے سردار کہنے لگے، سامنے جو چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکل آئے جو گابن ہو اور آتے ہی 7 بچے کو جنم دے، وہ ہم سب کے لیے دودھ دے اور وہ دنیا کی سب سے خوبصورت اونٹنی ہو، اس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی تو ساری قوم کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے پہاڑ سے خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل کر آئی اور آتے ساتھ ہی اس نے حسین و جمیل بچے کو جنم دیا۔ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر گئے اور اونٹنی نے اتنا دودھ دیا سب نے پیٹ بھر کر پیا، لیکن پھر بھی اس کے تھن برے کے برے ہی رہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر قوم جیسے لاجواب ہو گئی تو کہنے لگی، اے صالح، یہ تو سراسر جادو ہے۔ قوم نے اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے اس طرح مخاطب ہوئے، اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم سے اللہ کی زمین میں کھاتے ہوئے چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا۔ ناظرین گرامی، اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن قوم سمود کے ہرے بھرے ایک کھیتوں میں چرتے اور چشمے کا سارا پانی پی جاتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پانی کے دن کو بانٹ دیا تھا۔ ایک دن اونٹنی کنواں کے سارا پانی پی جاتی تھی، دوسرے دن قوم سمود کو پانی ملتا تھا۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ دیتی اور دودھ اتنا ہوتا کہ سارا دن ساری رات ختم نہ ہوتا۔
اللہ پاک نے اس کو قرآن کریم میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری اور ایک معین روز تمہاری، اور اس کو تکلیف نہ دینا، نہ ہی اس تم کو بننا بڑا برا عذاب آ پکڑے گا۔ کچھ ہی دنوں بعد قوم سمود اونٹنی سے تنگ آ گئی، کیونکہ جس دن وہ پانی پیتی اس دن کسی کو پانی نہ ملتا۔ ویسے بھی قوم کے سرداروں نے اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام کا جادو قرار دے رکھا تھا۔ خیر، قوم سمود کی ایک طاقتور سردار کی بیوی صدوق نامی عورت تھی۔ اس کی انتہائی خوبصورت دو بیٹیاں تھیں جن کی عمر 12 اور 14 سال تھی۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو یہ لالچ دیا، اگر تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دو تو میں تمہیں اپنی دونوں بیٹیاں انعام میں دوں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد نیک تھی، وہ اس جال میں نہ پھنسی۔ تو پھر صدوق نامی عورت نے پوری قوم میں اعلان کر دیا، جو بھی اس اونٹنی کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی دونوں کنواری بیٹیوں کا نکاح کر دوں گی۔ قوم سمود کے دو نوجوان مصطح بن دہر اور کیدار بن صالف دونوں نے مل کر اسی رات کو اونٹنی کو ذبح کر دیا جس رات اس عورت نے اعلان کیا تھا۔ روایت ہے کیدار نے ذبح کیا اور مصطح نے ذبح پر مدد دی، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر تم رسول ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ اونٹنی کے قتل کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کی بھی پروگرامنگ شروع کر دی۔ قرآن پاک میں یوں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے، صالح علیہ السلام جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ اونٹنی کو جب صبح حضرت صالح علیہ السلام نے ذبح ہوئے دیکھا تو رونے لگے اور قوم سے کہنے لگے، اب تمہیں عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ قوم سمود کے 9 افراد پہاڑی کی اوٹ میں گھات لگا کر بیٹھ گئے کہ آج رات ہی حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں گے، لیکن اللہ پاک نے اسی رات ان پر پتھر برسا دیے جن سے وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ پوری قوم نے صبح جب ان 9 افراد کی لاشیں دیکھیں تو پھر بھی انہیں عقل نہ آئی۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا، تمہارے پاس صرف 3 دن بچے ہیں، جتنے چاہے عیش و عشرت شراب و شباب میں گزار لو، 3 دن کے بعد سخت عذاب تمہارا منتظر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جب انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالیں تو صالح علیہ السلام نے کہا، اپنے گھروں میں 3 دن فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ لیکن وہ بے شرم بے حیا قوم ہنس کر حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی اور ان سے کہا، آپ ہی بتا دیں ہم یہ 3 دن شباب میں گزاریں یا شباب میں؟ حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالے رنگ کی نحوست ہوگی تمہارے چہروں پر، اور بھی چوتھے دن تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تیسرے دن جب ان کے چہرے کالے ہو گئے تو قوم سمود ڈرنے لگی کہ نہ جانے اب کس قسم کے عذاب نازل ہوں گے۔ چوتھے دن کی صبح ایک زوردار چینخ آسمان سے نکلی جس سے ساری قوم کے کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ ان کے دل تو جیسے باہر آنے والے تھے، روحیں جسموں سے نکلنے لگی اور چند ہی لمحوں میں وہ جہاں جہاں موجود تھے اپنی اپنی جگہ پر اوندھے منہ گر گئے اور سسک سسک کر سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اللہ پاک نے ایسا زلزلہ بھیجا، ان سب کے گھر انہی پر گرا دیے گئے۔ قرآن میں اس عذاب کا ذکر ان الفاظ میں ہوا ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگاڑ نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھا سمود پر پھٹکار ہے۔ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کے رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے،
ناظرین گرامی، یہ تھا دنیا کی طاقتور ترین قوم کا حال، جن کو اللہ پاک نے صرف ایک اونٹنی کو ذبح کرنے پر عذاب سے دوچار کیا، اور عذاب بھی ایسا کہ آج جب مدائن صالح کی کھدائی کی جا رہی ہے تو ہر گھر سے جو انہوں نے پہاڑ کاٹ کر بنائے تھے عجیب و غریب ہڈیاں مل رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت صالح علیہ السلام نے 280 برس کی عمر پائی۔ آپ کی قبر مبارک کے بارے میں دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کا مزار مکہ میں ہے، جبکہ دوسری اور مشہور روایات کے مطابق آپ کی قبر مبارک ناسک میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عبرت حاصل کرنے، اپنی نافرمانی سے بچنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔